کیا ہمارا ایمان اتنا ختم ہو چکا ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل سے ہی نکل گیا؟ اللہ کی باتوں پر ہمیں یقین ہی نہیں رہا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھو تو صحیح، کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک کے گھر میں پروگرام تھا، میرے ایک ساتھی نے بتایا، اب تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو تم؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میں آپ سے کوئی اپنا کام بنواتا ہوں، ٹھیک، اب اس بات پر تھوڑا غور دینا کہ جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس بات پر تھوڑا غور دو کہ ہم مسلمان ایک ایمان والے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، وہ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ یہ ہمارے کام ہیں کہ اگر میں تم سے کوئی کام کرواتا ہوں اپنا اور تم اسے کرنے کی قوت رکھتے ہو، لیکن تم نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ تم اس کام کو نہ کرنا، یہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا، اگر تم نے کیا تو تمہیں اس کی سزا دوں گا، سمجھتے ہو؟ تم نے کہا مجھ سے پکڑ کروں گا تمہاری اس چیز پر، اور پھر میں نے اسی کام کو کیا، جان بوجھ کر کیا، تو تمہیں کتنا غصہ آئے گا؟ پھر تم میری مدد کرو گے؟ بتاؤ، مدد کرو گے؟ میں نے تمہیں پاگل سمجھا ہے یا میں پاگل ہوں؟ میں تو آپ پہ مثال دیتا ہوں، ورنہ پھر کہیں لوگ یوں کہیں کہ ہمیں تو بھائی ایسے کہہ رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں۔ تم سے مراد میں بھی ہوں بھائی، ہم سب انسان ہیں، غلطی ہم سب سے ہوتی ہے، ہمارے ایمانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ سوچو تو اس بات کے بارے میں کہ اللہ کی قسم جب اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے تو ہماری ہمت کیسے ہو رہی ہے ان چیزوں کرنے کی کہ ہمارے ایمان کتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ میں تو یوں سوچنے لگا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ کی باتوں پہ یقین ہی بہت کمزور ہو رہا ہے۔ مجھے تو دیکھنے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بندے کے گھر پہ ایک کے پروگرام، ایک کے گھر پہ پروگرام۔ یہ ایک ساتھی نے بتایا کہ میں نے کہ بھائی نہ جانے انسان کس کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ کے سامنے کسی کا دھوکہ چل سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کسی کی چال چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی، ہرگز نہیں چل سکتی، کسی کی بھی چال نہیں چل سکتی۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی انسان ہو، کسی کی چال نہیں کام کرے گا اللہ کے آگے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس کی جیسے کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ اور اس نے کام کیا کیا کہ اس کے گھر میں پروگرام، لڑکی کی شادی، اب پوری رات تو اللہ معاف کرے وہ بے حیائی والے کام کہ ڈی جے بجنا، پورے گھر میں ناچ گانا ہونا۔ ناچ گانا ہوتا ہے تو سبھی وہاں رہتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں یا جوان ہوں، کوئی بھی ہو، سب وہیں ہوتے ہیں۔ عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، بہنیں بھی ناچ رہی ہیں، ماں بھی ناچ رہی ہے، بیوی بھی ناچ رہی ہے، کہ کسی کو کوئی خبر ہی نہیں کہ کیا عزت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے یہ؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ ہم سب کی ان بے غیرتیوں سے، ان نیچ کاموں سے حفاظت فرمائے۔ بڑے ذلیل پنے کام، اللہ تو ان پہ پکڑ کر سکتا ہے بھائی۔ ہاں، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جو یہ ہم اپنے اوپر بھڑکا رہے ہیں، بے وقوف گدھے بن کر جو بیٹھے ہیں۔ ارے کبھی کبھی خوشی آتی ہے، کبھی کبھی موت آ گئی تو بار بار نانی کی موت، کبھی کبھی خوشی آتی ہے، پھر کہاں وقت ملتا ہے، پھر کہاں یہ موقع ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ایک بار ہی، بس ایک بار ہی اگر آخرت میں فیل ہو گئے، وہاں موقع نہیں ہے۔ دھیان رکھنا اس بات کے بارے میں، اگر اللہ کو ناراض کر کر مر گئے پھر موقع نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ پھر موقع نہیں ہے۔ میں آپ کو اس بات کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے افسوس یہ نہیں ہوا پوری دنیا ناچ گانا کرتی ہے، اللہ کو ان کو حساب دینا ہے، ہمیں دینا ہے؟ بھائی میرا کام ہے، ہمارے عالموں کا کام ہے، ہمارے بڑوں کا کام ہے، اللہ کے بندوں کا کام ہے کہ ایمان والے وہ بہترین لوگ ہیں، یہ امت بہترین ہے۔ کس لیے کہ یہ امت امر بن معروف اور نہی عن منکر کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کہ یہ امت امر بن معروف اور نہی عن منکر کرتی ہے، کہ یہ امت اچھائی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ امت اچھائی کا حکم کرتی ہے
اور برائی سے روکتی ہے۔ ہمارے بڑوں کا کام ہے، ہم سب مسلمانوں کا کام ہے کہ برائی سے روکنا، برائی مت کرو، بے حیائی والے کام نہ کرو، بے غیرتی والے کام نہ کرو، یہ نیچ کام نہ کرو جس میں آپ پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم پھنس رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، یہ کام نہ کرو۔ تو ہمارا کام ہے آپ سب کو بتانا، ہم سب کو سمجھنا ان بات کے بارے میں، اور اب کوئی سمجھے نہ سمجھے وہ اس کی مرضی، کیونکہ اس کو پھر حساب دینا ہے۔ ہم تو کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو سمجھاتے تھے، ہم تو کہتے تھے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم بھی ان چیز کے بارے میں پھر غور کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو کہتے تھے، نہیں مان لو کوئی بات نہیں، کرو تمہاری مرضی ہے۔ بھائی اگر کوئی تمہاری بستی میں، ہم سب کی بستی میں، آپ اس چیز کے بارے میں سوچنا، آپ اگر کسی بستی میں کوئی بندہ سبزی بیچنے والا آ جائے یا پھل بیچنے والا آ جائے، کہ اس کے پھلوں کو سب خریدتے ہیں؟ کیا اس کی سبزی کو سب خریدتے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، پھل کس کے گھر میں نہ کھائے جاتے ہیں؟ سبزی کس کے گھر میں نہ کھائی جاتی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ آپ سب ایمان والے بیٹھے ہیں، سب گوشت کھاتے ہیں الحمدللہ، سب کے گھروں میں گوشت پکتا ہے، تو کیا سب کی دکان پہ سے گوشت لے کر آتے ہو؟ بتاؤ۔ آپ کی بستی میں ایک گوشت کی دکان ہے، بس ایک، کیا سارے اس سے گوشت لیتے ہیں ڈیلی کی؟ بتاؤ مجھے، نہیں لیتے ہیں نا۔ جس کو ضرورت ہے وہ لے گا، جس کو نہیں ہے وہ نہیں لے گا۔ تم گوشت بیکو، سبزی بیکو، میٹھا بیکو، کوئی بھی کچھ بھی چیز بیچو، جس کو ضرورت ہوگی وہ لے گا۔ وہی کام ہمارے یہاں آتے ہیں، یہی بات یہاں آتی ہے کہ ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، جس کو ضرورت ہوگی وہ سنے گا، جس کو ضرورت ہوگی وہ مانے گا، جس کو نہیں ہے مت نہ مانو، حساب تمہیں دینا ہے۔ جیسے پھل سبزی تم لو گے، تم اپنا کھاؤ گے، تم اپنا پیٹ بھرو گے، ہمارا بھرو گے، اپنا ہی تو بھرو گے۔ بات مانو گے ٹھیک ہے، تمہارا فائدہ نہ ہو تو پھر تم خود بھرو گے اس گناہ کو بھی، سمجھتے ہو؟ پھر کہنے والا اور سننے والا آپس میں بری ہیں کہ یا اللہ ہم تو سمجھاتے تھے، عقل میں نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں؟ پھر اللہ جانے تم جانو۔ تو میرے دوستو، سمجھو ان باتوں کے بارے میں، تھوڑا غور کرو ان باتوں کے بارے میں کہ ہم کیا نیچ کام کر رہے ہیں۔ یہ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہم چیزیں نہ کریں کہ یہاں جو ہوا ہے، یہاں تھوڑا میں نے نرالا دیکھا، الگ دیکھا، سب سے ہٹ کے دیکھا۔ وہ کیا دیکھا کہ جس کے گھر میں یہ ناچ گانے ہوئے، پوری رات تو تم نے اللہ کو ناراض کیا، ٹھیک؟ ہر شخص نے ہر وہ کام کیا جو اس کے دل نے چاہا، اسے نبی کی کوئی پرواہ نہیں، اسے اللہ کے حکموں کے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، اسے اسلام سے، اپنے ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر اسے لینا دینا ہوتا، اگر وہ اللہ سے ڈرتا، اگر اسے نبی سے محبت ہوتی، اگر وہ اپنے ایمان کو سمجھتا، اپنے ایمان کے بارے میں سوچتا یا سوچتی، تو وہ ڈانس و ناچ گانے نہ کرتا، وہ بے حیائی والے کام نہ کرتا، وہ بے غیرتی والے کام نہ کرتا، وہ یہ نیچ کام نہ کرتا کہ غیروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے تم مجرا کر رہے ہو، ناچ گانا کر رہے ہو، ڈانس کر رہے ہو۔ وہ جو کوٹھوں پہ ناچتے ہیں، مجرا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی الگ ڈانس کرتے ہیں یا تم الگ کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ بھی ناچ رہے ہیں، تم بھی ناچ رہے ہو، وہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، بس فرق یہ ہے وہ بدنام ہے اور تم اپنی خوشی بتا کر رہے ہو۔ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تمہاری خوشی ہے تو اللہ معاف کر دے گا؟ بتاؤ، خوشی تو لوگوں کو زنا کرنے سے بھی ہوتی، کیا ہر کوئی کرنا چاہے گا؟ اگر کرنا چاہے گا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرانا چاہے گا؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ یہ بات ایک سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ میرے بھائیوں، بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے۔ اگر میں چاہ رہا ہوں زنا کرنا، تو کیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرانا پسند کروں گا؟ بتاؤ، ہے کوئی اتنا بے غیرت، اتنا نیچ جو اپنے اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے، اپنے اللہ کے حکموں کو توڑے؟ ان لوگوں نے کیا کہا کہ ان کا کہنا یہ تھا، پھر یہ پریشان بھی ہو رہے تھے، پریشان اس لیے ہو رہے تھے کہ مسجد کے امام صاحب سے کہہ رہے تھے، ان سے میری ایک سے دوستی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بتاؤ کیا حال ہے مسلمان کا۔ کیا کہہ رہے تھے کہ امام صاحب مسجد کے مدرسوں کے بچے بلاؤ، ان کو کھانا کھلانا ہے، ذرا برکت ہو کھانے میں، کہیں کم نہ پڑ جائے، برکت ہونی ہے کھانے میں، یعنی پریشانی کہ کہیں ٹوٹ نہ پڑ جائے، کم نہ ہو جائے، یعنی اب برکتوں کے معاملے دیکھ رہے ہیں، اللہ برکت کرے، اللہ برکت کرے، اب اللہ سے مدد کی امید لگا رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں۔ پوری رات تو تم نے بے حیائیوں میں گزاری، سارے اندھے تھے تم؟ مجھے بتاؤ۔ اچھا دیکھو، یہاں ایک پوائنٹ کی بات ہو رہی،
کہ یہ جو کھانے میں برکت تلاش کر رہا تھا یہ شخص کون تھا جس نے اس شادی کی ذمہ داری اپنے سر پر لے رکھی ہے؟ بھائی برکت کی تو وہی سوچے گا جو گھر کا ممبر ہے، جو گھر کا بڑا ہے، ٹھیک؟ برکت کی تم سوچ رہے ہو اور بے حیائی سب نے مل کر کری۔ جب سارے بے حیائیوں کے کام کر رہے ہیں تو برکت کے بارے میں بھی سوچ لیں تھوڑا سا، بتاؤ۔ اس میں کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں نا خوشی میں سب آگے ہوتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو لوگ آگے چلتے ہیں، دولہا پیچھے چلتا ہے، لیکن جب غم آتا ہے، جب موت ہوتی ہے تو جنازے کو آگے سرکاتے ہیں، لوگ پیچھے چلتے ہیں۔ اس سے میسج کیا ہے؟ میسج کیا ہے جو ہمیں ایک میسج ملتا ہے کہ لوگ غم میں سب پیچھے ہوتے ہیں، خوشی میں آگے ہوتے ہیں۔ ہاں، برے وقت میں کوئی ساتھ نہیں دے گا اور اچھے وقت میں اجی آپ ہمارے ہیں، اجی ہم تو آپ کے وہ لگتے ہیں، دور کے رشتے بھی خون کے رشتے ہو جائیں گے، سمجھتے ہو؟ جب آپ کی بات میں دم آئے گا، جب آپ کی جیب میں وزن ہوگا، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات مانی جائے گی، تو آپ کے دور کے رشتے بھی خون کے رشتے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی بات میں دم نہیں ہے، آپ کی جیب ہلکی ہے، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو آپ کے خون کے رشتے بھی پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ کون ہے بھائی تو؟ کون ہے تو؟ ہاں، یہاں افسوس ہوتا ہے، یہاں افسوس ہوتا ہے۔ ہم مسلمان سمجھدار بنتے ہیں، ہوشیار بنتے ہیں، عقل مند بنتے ہیں، اور دیکھو ہماری کتنی عقل ہے، کتنے بڑے سمجھدار ہیں ہم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حال ہے ایمان والوں کا۔ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرو، دن میں اللہ سے مدد کی امید رکھو۔ ہاں بھائی اللہ مدد کرنے والے، لیکن ان بے حیائیوں کو چھوڑو تو صحیح، اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، اللہ کو پہچانو تو صحیح۔ بھائی وہ تو اللہ ہے، اللہ۔ میں ناراض ہو رہا ہوں جب میں نے تم سے کام کو منع کیا ہے، تو اللہ کیسے ناراض نہیں ہوگا بھائی؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے منع کیا کہ حرام کام نہ کرنا، ڈانس یا جائز کام ہے۔ اللہ کیوں منع کرتا ہے بتاؤ مجھے؟ ہمارے عالم کیوں منع کرتے ہیں بتاؤ مجھے؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ یہ بے حیائی والے کام کیوں کر رہے ہو جب ہمیں پتہ ہے ان کا انجام ہی برا ہے، یہ کام ہی برا ہے؟ میرے بھائیوں کہنے کی بات بس اتنی ہے کہ ہم وہ کریں جو ٹھیک ہے، جو صحیح ہے، مناسب ہے۔ ارے ٹھیک کریں گے تو پھر زمانہ کیا کہے گا، ایسا کریں گے تو زمانہ کیا کہے گا؟ زمانہ اب تعریف کر رہا ہے تمہاری، زمانہ تمہارے اب کام بنا رہا ہے، زمانہ تمہارے سکھ دکھ میں کام آ رہا ہے، تمہارے گھر کی روٹی زمانہ بنوا رہا ہے، تمہیں حساب کتاب سے زمانہ بچائے گا۔ اللہ جب پوچھے گا تم سے زندگی کے بارے میں، زمانہ جواب دے گا تمہارا، وہاں تمہیں زمانہ اللہ کے عذاب سے روک سکتا ہے، تو زمانے کی کیوں سوچتے ہو؟ بس اتنا دھیان رکھو کہ مجھے نیک بن کر زندگی گزارنی ہے اور نیک بن کر رہنا ہے، نہ دل اپنا دکھانا ہے، نہ کسی کا دکھانا ہے۔ اس دل میں کسی کے لیے بغض، حسد، کینہ کسی کے لیے نہیں رکھنا ہے، اور سب سے پیار محبت کے ساتھ ایسی زندگی گزارتے چلے جانا ہے۔ ہاں سمجھتے ہو؟ اللہ کو ناراض نہ کرو، سمجھداریوں والے کام کرو، کیونکہ کہا ہے نا کہ وفا تم نہ پاؤ گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں وفا کہاں دکھ رہی ہے، وہ تو اللہ سے ہی وفا نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، جن کو اللہ نے منع کیا ہے وہی کام کر رہے ہیں، اور جو اللہ کہہ رہا ہے 5 وقت اذان ہو رہی ہے، بندے مسجدوں میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک مسجد کے اعتراف میں 100 150 200 300 ہو سکتا کہیں جنک کتنے گھر ہوں۔ رمضان میں مسجد کیوں بھرتی ہے؟ بدیش سے لوگ آتے ہیں، باہر سے دوسری بستی کے لوگ آتے ہیں، کیوں بھرتی ہے؟ بستی کے ہی ہوتے ہیں، بستی کے ہی ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں ہوشیار بنو، سمجھدار بنو، بے وقوف والے کام نہ کرو، ہاں گدھوں والے کام نہ کرو کہ ایک گدھوں والی زندگی گزارنے کے بس کیا بھائی چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، جوتے جاؤ، کام کرتے جاؤ، کوئی تھکن مت دیکھو، کوئی کچھ نہ دیکھو، بس گدھوں کی طرح زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ اور وفا کی امید یہ رکھو کہ ہمارا اچھا وقت آئے گا، اچھا وقت آئے گا، اللہ کو ناراض کر اچھا وقت آئے گا۔ اللہ کے بندو یہ بیکار کی سوچ چھوڑو اور اللہ سے معافی مانگو، اپنی زندگی جیسی گزاری اللہ سے معافی مانگو، اور توبہ کریں ہم سب کہ انشاءاللہ آئندہ ایسی حرکتیں ہم نہیں کریں گے، بے حیائیاں نہیں پھیلائیں گے، برے کام نہیں کریں گے، اور اللہ کی طرف اب آئیں گے اور اللہ کے حکم پر زندگی بتائیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟
انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔